نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب صفت الصلاۃ باب نمبر 114 باب اذا رکع دون الصف، باب ہے جب نمازی صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کر لے، صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کرے تو اس کا یہ رکوع کرنا کیسا ہے، درست ہے یا درست نہیں، اس کا بیان۔ حدیث نمبر 783 قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حمام عن الاعلم وهو زیاد عن الحسن عن ابی بکرہ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وراکع، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچے اس حال میں کہ آپ رکوع میں تھے۔ فرکع قبل ان یصل الی الصف، انہوں نے رکوع کیا صف میں پہنچنے سے پہلے، صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کر لیا۔ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر کی انہوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ ذاکرہ کو مجہول بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ فقال زادک اللہ حرصا ولا تعد، آپ نے فرمایا اللہ تیری حرص اور زیادہ کرے، تو نے یہ حرص طمع کیا کہ پہلی رکعت بھی تجھے مل جائے، یہ حرص تو اچھی ہے، ولا تعد لیکن آئندہ ایسے نہ کرنا۔ ولا تعد اس لفظ میں دو قراتیں پڑھی جاتی ہیں، ایک لا تعد عود سے ہے کہ دوبارہ ایسے نہ کرنا، دوسرا لا تعد اعادہ سے کہ اس رکعت کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پہلی قرات لا تعد والی کہ آئندہ ایسے مت کرنا، یہ راجح اور معروف ہے، اور جمہور محدثین اور اہل علم نے اسی قرات کے مطابق اسی طرح پڑھا ہے، اسی طرح لکھا ہے، اور جو شارحین ہیں انہوں نے بھی شرح کے اندر اسی کو ہی ترجیح دی ہے۔ لا تعد کے اندر تین کاموں سے آپ نے منع کیا ہے۔ ایک تو وہ دوڑ کر آئے تھے، آپ رکوع میں جا رہے تھے تو پیچھے سے تھوڑا سا تیزی سے چلے، تیزی سے چلنا یا دوڑنا، تو یہ نماز کے لیے یہ آنا دوڑ کر یا بڑی تیزی کے ساتھ اس کی ممانعت ہے، اس سے روکا۔ دوسرا صف سے پہلے رکوع کر لیا، حالانکہ صف کے اندر پہنچ کر نماز کا آغاز کرنا چاہیے، نہ کہ صف سے پیچھے ہی رکوع کر لیا جائے۔ تیسرا پھر وہ پیچھے رکوع کر کے آگے چل کر صف میں ملے ہیں، تو ان تینوں کاموں سے آپ نے روکا اور منع کیا ہے۔ اس حدیث کے تحت یہ ایک بحث اور مسئلہ چلا ہے کہ مدرک رکوع، رکوع کو پا لینے والا کیا اس کی رکعت ہوگی یا نہ ہوگی۔ اس میں دونوں طرف علماء کی رائے ہے، زیادہ راجح واضح اور جو صحیح ترین صورت وہ یہی ہے کہ مدرک رکوع کو پانے والے کی رکعت شمار نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے والے کو نماز دہرانے کا حکم دیا تھا، جو سے امام بخاری اور ابن خزیمہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے کہ ایک آدمی اکیلا پیچھے صف کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہا تھا تو آپ نے اس کو
نماز دہرانے کا حکم دیا۔ تو جب کوئی صف کے پیچھے اکیلا نماز پڑھے تو اس کو تو آپ نے دہرانے کا حکم دیا، اور جو صف کے پیچھے ہی صف کے پیچھے کرے اور پھر چل کر آگے جائے، ایک ہے کہ صف کے پیچھے کھڑا تھا اکیلا، آگے گنجائش تھی، پھر اکیلا کھڑا تو اس کی رکعت تو نہ ہوئی۔ تو جو پیچھے چلتے چلتے رکوع کرے اور پھر آگے چل کر جا کے ملے تو اس اکیلے کی نماز رکعت تو کیسے ہوگی؟ تو جب اکیلے پڑھنے والے کو صف کے بغیر اس کی نماز کو آپ نے دہرانے کا حکم دیا، تو جو رکوع صف میں ملنے سے پہلے ہی رکوع کرے پھر آگے جائے گا تو اس کی تو بالاولا نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ما ادرکتم فصلوا، جب تم آؤ تو جلدی نہ کرو، دوڑ کر نہ ہو، جتنی نماز پالو پڑھو، وما فاتکم فاتموا، جو تم سے رہ جائے اس کو ادا کرو۔ تو جو مدرک رکوع ہے وہ اس حکم کے تحت فاتموا، ما فاتکم فاتموا، جو رہ گئی ہے اس کو مکمل کرے۔ تو اب اس کی رکعت رہ گئی ہے اور اس کا قیام بھی رہا ہے، سورہ فاتحہ بھی رہ گئی، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ تو مدرک رکوع کے اندر دو چیزیں رہ جاتی ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا قیام۔ تو سورہ فاتحہ بھی لازمی ہے جس طرح کہ اس کے دلائل پہلے بیان ہو چکے ہیں، اور قیام بھی۔ تو جو فاتحہ کو لازم نہیں کہتے، کم از کم ان کے نزدیک بھی قیام یہ رکن ہے، تو رکن ان کے نزدیک بھی ایک رہ گیا ہے، اور جو سورہ فاتحہ کے وجوب کے قائل ہیں ان کے نزدیک دو رکن رہ گئے ہیں۔ تو جس کی رکعت کے دو رکن رہ گئے وہ رکعت کیسے شمار ہوگی؟ چوتھی بات یہ کہ اس روایت میں جو ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جب انہوں نے رکوع میں پہنچے تو آپ نے جب منع کر دیا کہ لا تعد، آئندہ ایسے نہ کرنا، انہوں نے لا علمی کی وجہ سے ایک کام کر لیا، تو اس وقت ممانت نہیں تھی، تو جب آپ نے منع کر دیا، منع کے بعد وہ کام درست نہ ہوا، تو پہلے جو ہوا ہے غفلت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، تو اس کو دلیل اور حجت کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اور پھر یہ بات بھی کہ ولا تعد کے اندر آپ نے کہا کہ آئندہ ایسے نہیں کرنا، تو رکعت کے دہرانے یا نہ دہرانے کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ رکعت کو دہرانے کو حکم نہیں دیا، اس کی کیا دلیل ہے کہ حکم نہیں دیا؟ آپ نے منع کیا کہ آئندہ ایسے نہیں کرنا، اب وہ رکعت وہ دوبارہ دہرانے کا حکم دیا تھا یا نہیں دیا تھا، ان دونوں چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور مدرک رکوع والی جو روایات ہیں جن کا یہ بیان ہے کہ جو رکوع کو پا لے اس کی رکعت ہو جاتی ہے یا رکعت ہو گئی، وہ تمام کی تمام روایات سند کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ صرف یہی ایک ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت صحیح ہے، جو صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، باقی کتب میں بھی، لیکن اس کے مفہوم کے اندر کہ زادک اللہ حرصا ولا تعد کے اندر راجع بات بتلائی کہ یہ لا تعد ہے عود سے، نہ کہ لا تعد، اس کو اعادہ سے نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کو اعادہ اس کا نہ کرو۔ تو ویسے بھی اگر کیا وہ دوبارہ اعادہ کرنے لگے تھے کہ جو آپ نے روکا ہے، نماز پڑھی گئی ہے، بعد میں بتلایا گیا تو آپ نے منع کیا کہ آئندہ ایسے نہیں کرنا، نہ کہ وہ کہ کھڑے ہو کر وہ رکعت دہرانے لگے تو آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹھ جائیں، لا تو اعادہ نہ کرو۔ تو یہ تو سیاق کلام سے بھی ویسے بھی گمانہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ رکوع کو پانے والا اس کی رکعت نہیں ہے، اس کو رکعت وہ دوبارہ ادا کرنی چاہیے۔ باب نمبر 115، باب اتمام تکبیر فی الرکوع، رکوع کے اندر تکبیر کا اتمام کرنا، مکمل تکبیر کہنا۔ رکوع کی تکبیر کے اندر اتمام کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے دونوں بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ رکوع کو جاتے ہوئے اسی طرح باقی
ارکان رکن کے اندر انتقال کرتے وقت تکبیر کو مکمل کہنے سے مراد کہ اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھا کہا جائے، تو جیسے ہی تکبیر ختم ہو اسی طرح اس کا انتقال مکمل ہو جائے۔ مثلا امام نے رکوع میں جانا ہے تو اختصار کے ساتھ تکبیر نہ کہ اللہ اکبر، بلکہ لفظ اللہ اس کو لمبا کرے کہ اللہ اکبر۔ جب لفظ کا اختتام ہو اس وقت وہ رکوع کے اندر پہنچ چکا ہو، تاکہ پیچھے مقتدی جب اس کو دیکھ نہیں رہے تو وہ تو اس کے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، تو جب وہ تکبیر کا لفظ مکمل ادا کرے گا تو مقتدیوں کو علم ہو جائے گا کہ اب امام صاحب رکوع میں چلے گئے، تو اب وہ رکوع میں جائیں گے۔ اگر امام لفظ انتہائی اختصار سے کہے کہ اب رکوع میں پہنچا نہیں ہے، لفظ ختم کر دیا، تو پیچھے مقتدی تو لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، تو گویا کہ امام کے رکوع میں پہنچنے سے پہلے مقتدی بھی ساتھ ہی چلے جائیں گے۔ سجدے کے اندر تو عام طور پر ایسے مقتدیوں کی غلطی ہوتی ہے کہ بعض امام سے پہل کرتے اور بعض امام کے بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جبکہ حکم یہ کہ امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ تو اس میں جہاں مقتدی حضرات کی غلطی اور خامی ہے کہ وہ امام کے ساتھ چلنے یا پہل کرنے کی غلطی کرتے ہیں، وہاں بعض ائمہ کے اندر کی بھی یہ غلطی ہے کہ وہ تکبیر کا لفظ مناسب انداز میں ادا نہیں کرتے۔ ایک تو ان کو تکبیر کا لفظ اس وقت شروع کرنا چاہیے جب وہ انتقال کرنا شروع کر دیں، پھر اس وقت وہ مکمل کریں جب وہ اس رکن کے اندر دوسرے میں بالکل پہنچ جائیں، تاکہ پیچھے سننے والے یہ جب لفظ ختم ہو جائے تکبیر کا تو ان کو پتہ چل جائے کہ امام صاحب وہ رکن میں منتقل ہو چکے ہیں، اب وہ بھی انتقال شروع کر دیں۔ تو اس کے لیے رکوع میں ذرا فاصلہ کم ہوتا ہے، اس میں طوالت تھوڑی سی کم ہو جائے۔ سجدے کے اندر قیام سے سجدے میں جانا ہے، فاصلہ زیادہ طے کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر طوالت کچھ اور زیادہ کر لینی چاہیے۔ تو لفظ اللہ جھکتے ہی شروع کیا جائے، تو لفظ اکبر جب سجدے میں آدمی پہنچ جائے اس وقت ختم ہو۔ یہ ہے معنی کہ اتمام تکبیر پھر رکوع میں، اسی طرح سجدے میں، باقی ارکان کے اندر تکبیر کا اتمام کرنا، یعنی اس کو لمبا کر کے ادا کرنا۔ دوسرا اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ رکوع میں سجدے میں تمام تکبیرات کو ادا کرنا۔ تکبیرات کو یہ نہیں کہ جھکتے وقت جھکاؤ کے وقت تو تکبیر کہہ دی جائے، کھڑے ہوتے وقت خاموشی سے یا بالکل ایسا کہی جائے کہ پیچھے والوں کو سنائی نہ دے، وہ صرف امام کو دیکھ کر ہی اپنے رکن کو تبدیل کرتے رہیں، تو بلکہ تمام تکبیریں مکمل تکبیریں کہنی چاہیے، یعنی نماز کی جتنے بھی انتقالات ہیں ان ہر انتقال کے بعد تکبیر ہے، وہ تمام کی تمام تکبیریں مکمل کہی جائیں۔ اور اس میں اس تبویب کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ ابو داؤد کی ایک روایت کا ضعف بھی کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 837 میں جو الفاظ ہیں کہ عبد الرحمن بن ابزہ کی روایت کہتے ہیں کہ صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یتم تکبیرہ، میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ تکبیریں مکمل نہیں کرتے تھے۔ امام بخاری اس کا ضعف بیان کرنا چاہتی ہیں کہ وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ رکوع کو جاتے اور اس طرح باقی ارکان کی طرف انتقال کرتے وقت مکمل تکبیر کہنی چاہیے۔ قالہ ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات جو اوپر باب میں بیان کی گئی ہے یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت امام بخاری آگے حدیث نمبر 788 کے تحت آگے لا رہے ہیں۔ وفی مالک بن الحویرث، اور اسی سلسلے میں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک حدیث ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آگے
باب المکث بین سجدتین باب ہے، حدیث نمبر 818، اس کے تحت امام صاحب آگے لا رہے ہیں۔ حدیث نمبر 784، قال حدثنا اسحاق الواسطی قال اخبرنا خالد عن الجریری عن ابی العلاء عن مطرف عن عمران بن حسین قال صلی مع علی رضی اللہ عنہ بالبصرہ۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بصرہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ فقال ذکرنا هذا الرجل صلاۃ كنا نصلیها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد فرمانے لگے کہ اس آدمی نے تو ہمیں یاد کرا دی وہ نماز جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عین نبوی نماز کے مطابق تھی، اور عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ ان کی نماز نے تو ہمیں نبی کی نماز یاد کروا دی۔ اور اس کے اندر کیا کچھ تھا؟ فذاکر انه یکبر کلما رافع وکلما وضع، ذکر کیا انہوں نے ان کے اندر بے شک تکبیر کہتے تھے ہر اٹھتے وقت اور ہر جھکتے وقت، نماز کے اندر جھکاؤ کے وقت بھی اور اٹھتے وقت بھی تمام انتقالات کے اندر تکبیر کہتے تھے۔ تو ثابت ہوا کہ نماز کے انتقالات میں تکبیرات کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ حدیث نمبر 785، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ انہ کان یصلی بہم فیکبر کلما خفض ورفع۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ بے شک وہ نماز پڑھاتے تھے ان کو تو تکبیر کہتے کلما خفض ورفع، جب بھی جھکتے اور جب بھی اٹھتے۔ فإذا انصرف، جب نماز سے انصراف کرتے سلام پھرتے تو قال فرماتی انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم تمام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے اندر مشابہت زیادہ رکھتا ہوں۔ اور نبوی نماز اور ان کی نماز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسے تھی کہ ہر رکن کے اندر انتقال کے بعد تکبیر کہتے اور فرماتے کہ میری نماز نبی کی نماز کے مشابہ ہے۔ تو گویا کہ آپ بھی ہر رکن کے اندر انتقال کرتے وقت تکبیر فرمایا کرتے تھے۔ باب نمبر 116، باب اتمام تکبیر فی السجود، باب سجدے کے اندر بھی تکبیر کا اتمام کرنا۔ اس جگہ بھی اتمام کو وہی معنی جو پیچھے بیان کر دیا ہے کہ تکبیر کو لمبا کر کے کھینچ کر اتنا ادا کرنا کہ جب رکن کے اندر آدمی منتقل ہو جائے ساتھ تکبیر کا اختتام ہو۔ دوسرا رکوع میں سجدہ میں رکوع سجدے سے اٹھتے وقت تمام ارکان کے اندر تکبیرات کو کہنا، کیونکہ بنو امیہ کے دور کے کچھ حکمران ان کے اندر ناز و نخرے کی وجہ سے انہوں نے تکبیرات کو کہنا یا تو ویسے کچھ تکبیروں کو چھوڑ دیا یا پھر بہت آہستہ کہتے اپنے ناز و نخرے کی وجہ سے۔ تو ان کے رد کے اندر پھر صحابہ کرام نے جو یہ روایات بیان کی کہ ان لوگوں نے تو بعض تکبیرات کو چھوڑ دیا ہے، مقتدی دیکھ کر انتقال کرتے رہتے ہیں یا پھر بڑے آہستہ نازک مزاجی کے ساتھ کہتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ بلند آواز سے تکبیر کہتے اور اتنی بلندی سے کہ تمام جو مقتدی ہیں ان کو آواز سنیں۔ حدیث نمبر 786، قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن غیلان بن جریر عن مطرف بن عبد اللہ قال صلیت خلف علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انا و عمران بن حسین۔ مطرف بن عبداللہ فرماتے ہیں
میں نے اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہما انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ فکان اذا ساجدہ کبرا، وہ جب بھی سجدے کو جاتے تو تکبیر کہتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ کبرا، اور جب بھی سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے کبرا، پھر بھی تکبیر کہتے، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، جب انہوں نے نماز کو پورا کیا، آخذ بیدی عمران بن حسین، تو حضرت عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑا، فقال، فرمایا، قد ذکرنی ھذا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس جوان نے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد کروا دی ہے۔ او قال، یا ایسے فرمایا تھا، لقد صلی بنا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو ہمیں نبوی نماز، محمدی نماز پڑھائی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ نبوی نماز کے اندر یہ چیز تھی کہ تمام رکنوں کے انتقال کے اندر تکبیر انتقالات کہی جائے۔ حدیث نمبر 787، حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حشیم عن ابی بشر عن اکرمہ قال رأیت رجلا عند المقام یکبر فی کل خفض ورفع۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا، آدمی سے مراد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، میں نے ایک آدمی کو دیکھا مقام ابراہیم کے پاس تکبیر کہتے تھے فی کل خفض ورفع، نماز کے اندر ہر جھکتے وقت اور ہر اٹھتے وقت، نماز کے اندر جتنے بھی جھکاؤ آتے ہیں، جیسے رکوع کے اندر جھکتے ہوئے جانا، سجدے میں جھکتے ہوئے جانا، اور اٹھتے وقت رکوع سے اٹھتے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، ویزا کاما ویزا بازا، اور جب کھڑے ہوتے اور جب اپنا نیچے جاتے۔ فاخبرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، میں نے اس بات کی خبر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دی کہ انہوں نے نماز کے اندر ہر رکن کے انتقال کے اندر تکبیر کہی ہے۔ قال اولیس تلک صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ام لک، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمانے لگے کیا یہ نبوی نماز نہیں ہے؟ تو یہ تعجب سے مجھے بتلاتا ہے کیا یہ نبوی نماز نہیں؟ لا ام لک، تیری ماں نہ رہے، تیری ماں نہ رہے، یہ بد دعائیہ کلمہ نہیں ہے، بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد اکرمہ کو ایک تنبیہ کے لیے یہ لفظ کہا ہے۔ تو اس طرح کے لفظ بد دعا نہیں ہوتے، بلکہ زجر و توبیخ اور تنبیہ کے لیے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے ماں مرے، ماں ٹھنڈی ہو جائے، تو یہ مرے اور ٹھنڈی ہو جائے کا معنی موت کی بد دعا نہیں ہوتی، بلکہ ایک تعجب کرنا اور آگے سننے والوں کو تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ باب نمبر 117، باب تکبیر اذا قام من السجود، باب تکبیر کہنا جب سجدے سے کھڑا ہو، دونوں سجدے کر کے آدمی کھڑا ہو تو کھڑے ہوتے وقت بھی تکبیر کہنا۔ حدیث نمبر 788، قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال اخبرنا حمام عن قتادہ عن اکرمہ قال صلیت خلف شیخ بمکہ فکبر 22 تکبیرہ۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں میں نے ایک بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی مکہ میں، تو انہوں نے 22 تکبیریں کہی۔ بزرگ سے مراد وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے 22 تکبیریں کہی۔ 4 رکعتی نماز کے اندر کل 22 تکبیریں ہیں، اگر 3 رکعتیں ہوں جس طرح مغرب کی تو اس کے اندر 17 تکبیرات ہوں گی، اگر 2 رکعتی نماز ہے تو اس کے اندر 11 تکبیرات، تو 5 نمازوں کے فرائض کے اندر یہ 94 تکبیرات بنتی ہیں۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر تمام پہ فرائض کی اگر تکبیرات کو شمار کیا جائے تو 94 تکبیرات یہ بنتی ہیں۔ تو چونکہ انہوں نے 4 رکعتی نماز پڑھی تھی تو 4 رکعتی نماز کے اندر یہ 22 تکبیرات بنتی ہیں۔ اکرمہ فرماتے ہیں فقلت لابن عباس، میں نے ابن عباس کو یہ بات بیان کی کہ ان احمق فقالا، یہ دیکھو ایک بزرگ
احمق کا لفظی معنی تو کم عقل ہوتا ہے، لیکن یہاں کم عقل مراد نہیں ہے، بلکہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو درویش آدمی ہے، یہ تو بزرگ ہے، دیکھو کتنی تکبیریں کہہ دی، تو یعنی یہ ان کی ایک درویشی یا بزرگی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا کہ انہ احمق، یہ تو بیچارہ درویش ہے، بزرگ آدمی، اتنی تکبیریں کہے جا رہا ہے۔ فقال ثاقلت کا اموں کا، انہوں نے کہا کہ تیری ماں تجھے گم پائے، سنت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ تو نبی کی سنت ہے، نبی کی نماز ایسی ہوتی تھی، ہر رکن کے اندر انتقال کے وقت آپ تکبیر کہتے تھے، تو تم اس بات پر بڑا تعجب کرتے ہو، گویا کہ تم بھی یہ خلا جو بنو امیہ کے جو حکمران ہیں ان سے متاثر ہو کر تکبیروں کو کم سمجھتے ہو، بلکہ یہ ہر رکن کے اندر جاتے اٹھتے وقت یہ تکبیرات کہنی چاہیے۔ وقال موسیٰ حدثنا ابان حدثنا قتادہ حدثنا اکرمہ، ایک دوسری سند بیان کی ہے کہ جیسے یہ حمام جو قتادہ سے بیان کرتے ہیں، اسی طرح ابان بھی حدثنا قتادہ حدثنا اکرمہ، لیکن فرق یہ ہے کہ پیچھے حمام نے ان قتادہ اور ان اکرمہ بیان کیا ہے، ان کے سیگے، لیکن جب کہ ابان جو بیان کرتی ہیں وہ حدثنا قتادہ اور حدثنا اکرمہ سیگا تصریح کا بیان کرتی ہیں۔ حدیث نمبر 789، قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث انہ سمع ابا ہریرہ یقول وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ یکبر حین یقوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھڑے ہوتے نماز کے لیے تو تکبیر کہتے، تکبیر تحریمہ، حین یقوم جب سیدھے نماز کے لیے کھڑے ہوتے، ثم یکبر حین یرکع پھر تکبیر کہتے جب رکوع کو جاتے، ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ حین یرفع صلبہ من الرکع جب رکوع سے اپنی کمر سیدھی کرتے تو اس وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، ثم یقول وهو قائم پھر کھڑے کھڑے فرماتے ربنا لک الحمد، قال عبداللہ بن صالح عن اللیث ولک الحمد، دوسری روایت جو عبداللہ بن صالح لیث سے بیان کرتے اس میں ربنا لک الحمد کے بجائے ربنا ولک الحمد واو کا اس میں اضافہ ہے، دونوں طرح لفظ یہ ثابت ہیں۔ ثم یکبر حین یحوی پھر تکبیر کہتے جس وقت جھکتے، ثم یکبر حین یرفع راسہ پھر تکبیر کہتے جب سجدے سے سر اٹھاتے، ثم یکبر حین یسجد پھر تکبیر کہتے جب سجدے کو جاتے، ثم یکبر حین یرفع راسہ پھر تکبیر کہتے جب سجدے سے سر اٹھاتے، ثم یفعل ذلک فی الصلاۃ کلھا جس طرح یہ ایک رکعت بیان کی ہے اسی طرح تمام رکعات میں اسی طرح ہی کرتے، حتیٰ یقضیہا یہاں تک نماز کو مکمل کر دیتے، ثم یکبر حین یقوم من السنتین بعد الجلوس پھر جب 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد کھڑے ہوتے اس وقت بھی تکبیر کہا کرتے تھے۔ تو اس کے اندر نماز کے تمام ارکان کے انتقال کے وقت تکبیرات کا اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ تذکرہ آ چکا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔